السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، سب خیریت ہے ماشاء اللہ. چلے شروع کرتے ہیں. جی کہاں پہنچے تھے، کچھ یاد ہے؟ سورہ تطفیف کی، مطففین کی. اس کی تشریح وغیرہ سب چیزیں ہو گئی ہوئی ہیں. الفاظ غریبہ، ان کی وہ سب چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. آگے چلیں، ہم آیت نمبر 22 سے شروع کریں. تشریح بھی ہو گئی اور وہ بھی ہو گئی، اللہ بھلا کرے. الفاظ غریبہ بھی. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اب وہاں پر جو نیک لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوں گے اور کیا ان سے گفتگو وغیرہ ہوگی، ان سب کا تذکرہ آ رہا ہے. ان الابرار، یقیناً نیک لوگ، لفی میں ہوں گے، نعیم نعمتوں میں. ان یقیناً الابرار نیک لوگ، لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک نشستوں پر، ارائک نشستوں پر، نشست گاہوں پر، علی الارائک بیٹھے ہوئے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے. تعریفو، تعریفو تم پہچان لوگے، فی وجوہہم ان کے چہروں پر، نظرتاً وہ رونق، وہ حشاشیت، بشاشیت، النعیم جو نعمتوں کی وجہ سے ہوگی. تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی وجہ سے جو خوشی اور رونق ہوگی وہ ان کے چہروں سے صاف عیان صاف تم دیکھ رہے ہوگے. یسقون انہیں پلائی جائے گی، یسقون انہیں پلائی جائے گی، من رحیق، من رحیق ایسی خالص شراب، مختوم جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، جو مہر زد ہوگی اور اس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، ایسی خالص شراب پلائی جائے گی. ختامہ اس کی مہر، مسکن مشک ہی، مشک خالصتاً مشک ہوگی، اس کی جو مہر ہے وہ خالصتاً مشک ہوگی. وفی ذالک اور ان تمام معاملات میں، اور ان تمام معاملات میں، یا یہی وہ چیز ہے، فلیتنافس کہ جس میں بڑھنا چاہیے، یا جس میں حضرت نے جو ترجمہ کیا للچانا. للچانا بھی اردو محاورے کا ایک لفظ ہے کہ جب انسان کوئی بہت پسندیدہ چیز ہو تو اس میں پسند نہیں کرتا، پسند سے جو اگلا درجہ آتا ہے وہ آتا ہے للچانے کا، کہ اس کے لیے میرا دل للچا رہا ہے، میرا جی للچا رہا ہے، تو یہ اس کے معنی میں آتا ہے. فلیتنافس سو للچانے والوں کو للچانا چاہیے، المتنافسون للچانے والوں کو للچانا چاہیے. ان معاملات میں، ان جیسی چیزوں میں للچانا چاہیے للچانے والوں کو. ومزاجہ اور ومزاجہ اور کیا ہوگا، اور اس میں ملا ہوا ہوگا، اس میں امتزاج ہوگا،
اور اس میں ملا وہ ہوگا من تسنیم، تسنیم کا پانی، اس شراب میں ملا وہ ہوگا تسنیم کا پانی، عینن، تسنیم کیا ہے؟ عینن، وہ ایک ایسا چشمہ ہے، یشرب، کہ پیئیں گے، پانی پیئیں گے، بہا، اس چشمے سے، اس تسنیم نام کی چشمے سے، المقربون، وہ جو کہ انتہائی قریب ترین لوگ ہوں گے، جنتیوں کی وہ اقسام جو انتہائی قریب ترین ہوں گی، مقرب بندے ہوں گے، وہ لوگ اس میں سے پئیں گے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، اجرموا، اجرموا، جو کہ جرم کر کے گئے ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، مجرمین میں سے ہوں گے، کانو، من الذین، جو کہ کیا کرتے تھے؟ ایمان والوں سے، ایمان والوں کے ساتھ، یضحکون، یضحکون، وہ مذاق کیا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے، دل لگی کیا کرتے تھے، اور ان کا استہزاء، مذاق اڑایا کرتے تھے، مجرمین، مجرمین جو کہ یوں کیا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا، اور جب بھی، مروا بہم، ان کے پاس سے گزرتے تھے، مروا گزرتے تھے وہ، بہم ان کے پاس سے، یتغامزون، تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، غامز، غمز، اشارے کرنا، ایک دوسرے کو اشارہ، کنکھیاں کنکھیوں سے دیکھنا، ایک دوسرے کو اشارے کرنا، یتغامزون، تو ایک دوسرے کو آنکھوں آنکھوں میں دیکھتے تھے، وَإِذَا انقلبوا، اور جب اپنے گھر، جب لوٹتے تھے، انقلبوا، لوٹنا پلٹنا، اور جب وہ لوٹ کر آتے تھے، انقلبوا الی اہلہم، اپنے گھر والوں کے پاس، انقلبوا، تو اس طرح لوٹتے تھے، فقیہین، کہ بڑے خوش باش ہو کر، اور جو ہے وہ دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے تھے، یہ بڑا آج دن بڑا اچھا گزرا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ان کو دیکھتے تھے، کن کو؟ مومنین کو، ایمان والوں کو جب دیکھتے تھے، قالو، تو کہتے تھے، کہا کرتے تھے، ان، یقیناً، ہؤلاء، یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ جتنا گروہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں، لضالون، بڑے گمراہ لوگ ہیں، یقیناً یہ لوگ بڑے گمراہ ہیں، بڑے جو ہے وہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، وما ارسلوا، حالانکہ ان کو نہیں بھیجا گیا تھا، ان کو نہیں بھیجا گیا تھا، علیہم، ان مسلمانوں پر، حافظین، نگران بنا کر، ان مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، ان کفار کو، فالیوم، سو پھر فیصلے کا دن آ گیا، سو پھر آج کا دن، آج کا دن جو یہ ہوگا، حضرت نے کیا لکھا؟ آخر ہوگا یہ، فالیوم، آخر ہوگا یہ، ہے نا، یعنی اس سے نتیجہ اخذ کیا حضرت نے، فالیوم، سو آج کے دن یوں ہوگا کہ الذین آمنو، جو ایمان لا چکے تھے، ایمان والے، من الکفاری، وہ کافروں کے ساتھ، یضحکون، وہ ہنس رہے ہوں گے، سو آج نتیجتاً ایمان والے کفار سے، کفار پر ہنس رہے ہوں گے، جنہوں نے انکار کر کے زندگی گزاری ہوگی، ان پر یہ لوگ ہنس رہے ہوں گے، کیا کیسے بیٹھے ہوں گے؟ علی الارائک، علی الارائک، یہ آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، علی الارائک، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ینصرون، اور وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، حل، سو کیا، کیا، صوبہ، بدلہ مل گیا، بدلہ مل گیا، الکفار، کفار کو، ما کانوا یفعلون، ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، ان کا بدلہ آج کفار کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اسی کے اندر جواب ہے، ہاں ہاں بالکل، جب اتنی ذلت آمیز حالت ہوگی تو کیوں نہیں ملے گا بدلہ، تو یہ تو گویا بدلہ ملا ہوا ہے۔ لے جی، ان، یقیناً، یقیناً کے معنی ان کا ان لیت، لکن لعل، یہاں پہنچ گئی ہیں آپ؟
یہاں پہنچ گئی ہیں. ان لیت لکن لعل کس لیے آتا ہے, کیا ہے یہ؟ جی سوال کیا ہے؟ تشریف لائیے. السلام علیکم استاد صاحب. یہ ابھی پیچھے وعلیکم آپ نے السلام. جو پڑھایا ہے من الکفار مطلب لائن آپ نے وہ کر دی, اس میں من الکفار سے مراد کیا ہے؟ مطلب آمنو من الکفار, کفار میں سے جو ایمان لائے, نہیں نہیں, من کا لفظ اس آیا کا ہوا ہے تو جی اس کی جی میں سمجھ سمجھ نہیں گیا آپ کی آتی. بات, میں سمجھ السلام گیا علیکم. آپ کی بات. وعلیکم السلام. دیکھیں یہ جو آتے ہیں نا, من آتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے, پہلے ہم یہ سمجھ لیں. جیسے کیا کہیں گے, سے کے معنی میں آتا ہے, سے میں سے, جہاں میں سے کا معنی میں آتا ہے وہاں صرف سے کے معنی میں بھی آتا ہے. کہ جیسے میں نے کلمت من الطلاب, یا مع الطلاب بھی آتا ہے, میں طلاب سے بات کی. یہ کہتا ہے نا مع, ساتھ بات کی, طلاب کے ساتھ, طلباء کے ساتھ میں نے گفتگو کی. وہیں پر یہ بھی آتا ہے کہ میں نے طلاب سے بات کی, من الطلاب. تو اسی طرح یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جیسے اذهب من لاہور الى اسلام آباد, کہ لاہور سے میں سفر کرتا ہوں اور اسلام آباد کی طرف. تو لہذا کفار سے یعنی کفار کے ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے. تو جی ہاں, تو لہذا یہاں پر ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. یہ الفاظ جب آپ پڑھیں گے نا, افعال, یہ جو الفاظ ہیں, تو ان الفاظ جب آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو معنی پتہ لگے گا کہ بعض اوقات یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ جس معنی کے لیے ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا تو اسی معنی میں یہ ہمیشہ مستعمل ہوگا, بلکہ یہ ایک دوسرے کی جگہ پر سیاق و سباق کے لحاظ سے بھی آتا ہے. پر کے معنی بھی, اعلیٰ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. اس طرح مختلف الفاظ ایک دوسرے کے متبادل بھی استعمال ہوتے ہیں. چلیے, ان یقیناً الابرار, ہاں جی, الابرار جو نیک لوگ ہیں, نیک لوگ بر کی جمع ہے ابرار, ابرار کہتے ہیں نیک آدمی. لفی میں, نعیم کہتے ہیں نعمتوں کو, نعمتوں کہتے ہیں. علی الارائک, ارائک کہتے ہیں آرام دہ نشستیں, بڑی بہترین صوفے لگے ہوئے ہوں گے, کم زبردست قسم کے, ساتھ وہ مساج بھی کر رہے ہوں گے, بہترین قسم کے صوفے ہوں گے. ینظرون دیکھنا, نظر سے نکلا ہے, یا نظر ینظرون دیکھنے سے. تعریف و عرف پہچاننا, تعریف بھی اسی سے ہے, کسی کی پوری پہچان پیدا کرنا. فی وجوہہم, وجہ کی جمع ہے وجوہہم, ان کے چہرے. نظرہ کہتے ہیں حشاش بشاش ہونا, خوش پر رونق ہونا. تو نظارہ بھی اسی سے نکلا ہے. النعیم نعمتیں آ گیا. یسقون سقا کہتے ہیں پلانے کو, ساقی بھی اسی سے ہے, ساقی تو پلانے والا. یسقون پیے پلائے جا رہے ہوں گے. رحیق کہتے ہیں کہ خالص شراب ہو. مختوم مہر زدہ یعنی مختوم یعنی مہر یعنی سیل بند. جب کوئی چیز, اہم چیز, شراب وغیرہ خاص طور پر آتی ہے, یا آپ کوئی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں, تو اگر وہ بالکل پیک ہو, جو کمپنی نے جو پیک اس کی لگائی ہوئی ہے, یا جو ہمارے وفاق کے پرچے آتے ہیں, چلو وہ چھوڑے, وفاق کے پرچے آتے ہیں, تو ہمیں یہ اس بات کا آرڈر ہوتا ہے کہ جب پرچے آئیں تو ان کی جو لاکھ لگی ہوئی ہوتی ہے, لاکھ کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ لاکھ کہتے ہیں وہ جو موم سی جو ہے نا, وہ اس کو کر کے نا, پلاسٹک سی ہوتی ہے موم, پلاسٹک جیسی, اس کو گرم کر کے تو اس کو پھر وہ جو جہاں سلائی ہوئی ہوتی ہے تو اس پر گراتے ہیں, اور اوپر مہر, وفاق کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ ابھی یہ لاکھ لگ گئی, سیل شد ہے.
یہ پرچے سٹیمپ کہیں گے لاکھ کو، سیل نہیں، یہ سیل کہیں گے میرا خیال ہے، سیل کہیں گے. تو لاکھ لگی ہوئی ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جب پرچے لگے ڈالے گئے، اس کے بعد سلائی ہوئی تو سلائی کے اوپر وفاق والوں نے اپنی مہر لگا دی ہے. اگر وہ ٹوٹی ہوئی ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کھول کر چیک کر کے دوبارہ سے پھر سلائی کر دی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. تو مسئول کے ذمہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ سیل شدہ پرچے وصول کرے، اور پھر آگے جو نگران عملہ ہے، نگران اعلیٰ جو معتمد ہے، پہنچانے والا پورا ایک نظام ہے، معتمد کو دے. اور وہ معتمد بھی پابند ہوتا ہے کہ وہ سیل شدہ پرچے لے گا مسئول سے، سیل شدہ چیک کرتے ہیں، مسئول چیک کراتا ہے معتمد کو، معتمد پھر اس کو چیک کرتا ہے، ہاں جی کرتا ہے، سائن کرتا ہے، پھر آگے وہ نگران اعلیٰ کو دیتا ہے. نگران اعلیٰ پھر وہ بھی چیک کرتا ہے کہ سیل لگی ہوئی کہ نہیں لگی، کہیں معتمد نے راستے میں کھول تو نہیں لیا. پھر نگران اعلیٰ بھی پابند ہوتا ہے کہ دو نگران کے موجودگی میں تمام طلبہ کو سیل دکھائے، باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، سیل دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ سیل زدہ ہے، مہر زدہ ہے. کوئی اگر قریب آ کر دیکھنا چاہے طلبہ تو یہ آپ لوگوں کا حق ہے، آ کر کوئی نمائندہ آئے، 2 3 4 آ جائیں، آ کر چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح آئے ہیں ہمارے پاس. تو یہ پورا ایک نظام ہے. تو یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ خالصتاً چیز ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کسی نے درمیان میں جو تھرڈ پارٹی ہے اس نے کوئی عمل دخل نہیں کیا ہوا. تو یہ مراد ہوتا ہے ختام مسک. اور جو اس کی جو وہ ہوگی مہر ہوگی وہ مسک کی ہوگی، یعنی خوشبو ہی خوشبو، اندر بھی بہترین چیز، باہر مہر بھی جو لگی ہوئی ہوگی وہ بھی قابل استعمال چیزوں میں سے، یعنی خوشبو والی جو چیز ہوتی ہے مسک، بڑی قیمتی خوشبو ہے، وہ اس کی ہوگی. فلیتنافس، تنافس کہتے ہیں آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے ریس لگانا، ریس لگانا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ مطالبہ کر سکتی ہیں، جو اگر نگران اعلیٰ نے خاتون نگران اعلیٰ نے ایسا نہیں کیا تو اس کو کرنا چاہیے. ہدایات تو یہ دی جاتی ہیں ان کو، اگر کوئی کہیں ایسا نہ ہو تو وہ پابند ہیں، اس بات کی پابند ہیں. بعض ہوتی ہیں جو ذرا وٹ کھا جاتی، کہتے نہیں ہم نہیں دکھاتے، یعنی ضرورت نہیں سمجھتی نا. چلیے، تو تنافس کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہے اس میں آگے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے وہ کوشش کرنا، محنت کرنا، اس کو کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے وہ محنت، یہ ہے وہ لائن، یا یہ ہے وہ چیزیں کہ جس کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، ریس لگانی چاہیے. مزاج و تسنیم، اس کے اندر تسنیم جو چشمہ ہے اس کا بہترین قسم کا. اچھا جی، متنافسون ہو گیا. مزاج ہوتا ہے ملنا، مزاج بھی اسی سے، اندر جو چیز انسان کے رچی بسی ہوئی ہوتی ہے، طبیعت کا حصہ ہوتی ہے، اس کو مزاج کہتے ہیں. تسنیم نام ہے کہ بڑا بہترین قسم کی خالص شراب ہے جی. اور عینن، اور اس میں کیا ہوگا، عینن کہتے ہیں چشمے کو. یشرب، پیئیں گے، شرب یشرب پینا. اور مقربین اسی سے لفظ نکلا ہے کہ قریب ترین لوگ جو انتہائی جنت کے اعلیٰ مقامات پر ہوں گے. اجرم، جرم سے ہے. کانوا من الذین آمنوا، ایمان سے ہے. یضحکون، ضحک سے ہے، ضاحکہ، یضحکون ہنسنا. مر یمر کہتے ہیں گزرنے کو، بہم ان کے پاس ہے. تغامزون، غمز کہتے ہیں کنکھیوں سے ایک دوسرے کو آنکھیں مارنا، اور جو ہے نا آنکھیں مار کر دیکھنا ہے جی. اور وہ اذن قلب کہتے ہیں پلٹنا کسی چیز کا واپس لوٹنا. انقلاب بھی یہی ہے کہ جو حالات چل رہے ہوں وہاں پر ایسی محنت کرنا کہ جس سے انقلاب آ جائے، جو حالات چل رہے ہیں وہ سے لوگ واپس لوٹ آئیں. اہل کہتے ہیں گھر کو، گھر والے. فقیہین، خوش باش، فقاہت، یعنی فواکہ بھی اسی سے ہے کہ جو انسان پھل کھائے تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، رَآ کہتے ہیں دیکھنے کو. قال یقول، ان سے ہے کہنا، بولنا. ہؤلاء، یہ اشارہ ہے. لضالون، گمراہ کو کہا جاتا ہے. ارسل یرسلوا، بھیجنے کے معنی میں آتا ہے. رسول بھی اسی سے نکلا ہے. حافظین، نگران، حفاظت کرنے والا، گارڈ، اسی سے حفاظت. حافظ بھی اسی سے نکلا ہے.
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا من الکفاری، کفار ہو گیا، یضحکون ہو گیا، الارائک ہو گیا، ینظرون ہو گیا، ثوبا، ثوبا کہتے ہیں بدلہ دیا جانا، ثواب، ثواب بھی اسی سے لفظ نکلا ہے، الکفار ما کانوا یفعلون، فعل یفعل کہتے ہیں کام کرنے کو، جو وہ کام کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے الفاظ اسی سے ہیں۔ اچھا جی، لو جی، اب نعمتیں آ گئیں، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ رغبت، جی ہاں، اچھا مانا ہے، بالکل، رغبت کرنا، آگے بڑھنا، اصل میں ہوتا ہے آگے بڑھنا، متنافسون، تنافس کے ریس لگانے والے آئیں اور ان کاموں میں ریس لگائیں، اس کو تنافس کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر دیکھیں، پہلے نعمتوں کا ذکر کیا، اور بیٹھنا جو ہے نا، ویسے تو بیٹھنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بیٹھنا مراد ہے اس معنی کہ بے فکر ہوں گے جنتی، وہاں پر بے فکر ہوں گے، کوئی کام کاج نہیں ہوگا کسی قسم کا، ان کو وہاں پر جو ہے وہ ان کو کوئی کام کاج نہیں ہوگا۔ چند سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا۔ اچھا جی، آواز آ رہی؟ تو یہ عرض کر رہا تھا، کہاں پہنچ گیا؟ اچھا جی، تو اب یہ ہے کہ اس میں انسان کو سیر لگانی چاہیے، اور بیٹھنے کے معنی یہ ہے کہ بے فکر اور مزے میں ہوں گے۔ جب انسان جہاں جاتا ہے اگر سیر کے لیے تو بعض لوگ عادت ہوتی ہے کہ وہ سوئی رہتے ہیں، مثلا دوست ہمارے پاس جاتے ہیں مریض، تو کہتے ہیں جی بس ہم تو بس سونے کے لیے جاتے ہیں وہاں، اور کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا، کوئی بس کھانے پینے، کوئی ٹماٹر لانے ہیں، پیاز لانے ہیں، ہاں جی، وہ اب پیمپر ختم ہوئے ہوئے، اب دودھ ختم ہوا ہے، فلان چیز ختم ہوئی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جب مرضی اٹھ رہے ہیں، جب مرضی کھا پی رہے ہیں، کوئی ٹائمنگ کا نہیں ہو رہا، تو صبح و شام برابر ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بے فکری کی طرف اشارہ ہے، الارائک ینظرون، بے فکر ہو کر بس مزے میں کھا پی رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ تو نعمتوں کی اتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی کہ جب انسان نعمتوں میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ایک اپنے اثرات ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، بشاشیت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر، تنگ دستی ایسی چیز ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے بعض اوقات میں، کہ یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے نا، کہ یہ معاشی معاش کی تباہی، یہ انسان کے نظریات کیا، انسان کی طبیعت کیا، انسان کی عادات، ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، تو لہذا جب نعمتیں زیادہ ہوں تو ان کے چہروں پر رونق ہی الگ ہوتی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر جو وہاں پر جب اللہ کی نعمتوں میں سے پینے کے لیے جو نعمتیں، پانی ہوگا، اس میں جو الگ الگ نعمتیں آ رہی ہیں، ان میں سے یہاں شراب کا ذکر کیا گیا، دنیا میں حرام لیکن وہاں پر حلال ہے، اور وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو لیکن جو دنیا کی شراب ہے، یہ گندگی کا نجس العین ہے، نجس ہے، کہ یہ خود بھی ناپاک، دوسروں کو بھی ناپاک کر دیتی ہے، اور مہنگی ترین جو شرابیں ہیں وہ بدبو اور بد ذائقہ اور یہ سب چیزیں، لیکن جنت کی شراب ایسے نہیں ہوگی کہ جس سے یہ ہوگا۔ دنیا میں جو شراب پیتے ہیں تو اس سے ان کی عقل جو ہے نا، وہ عقل معاف ہو جاتی ہے نا، ذہن معاف ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں رہتے ہیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جہاز بن گئے، اب اڑتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، تو جہاز بننے کو وہ سمجھتے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے، حالانکہ یہ تو عقل کو معاف کر دیا،
جیسے آپریشن کرتے ہوئے جب وہ انجیکشن لگاتے ہیں یا وہ جب تو اس سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو چیر پھاڑ کا اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ مجھے اب چیر رہے ہیں، مجھے اب اسٹچنگ کر رہے ہیں. تو ایسے ہی یہ دنیا کی شراب کا معاملہ ہے، لیکن آخرت کا ایسا نہیں ہوگا. آخرت کی شراب لطف کے لیے ہوگی، لذت کے لیے ہوگی، اس کا اس کے ساتھ بالکل کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اچھا جی. تسنیم، ایک تسنیم نامی چشمہ ہے، اس سے بھی زبردست قسم کا آمیزش کی گئی ہوگی، اس میں امتزاج ہوگا جس سے اس کا ذائقہ لطف بہت بڑھ جائے گا، اور وہ مخصوص لوگوں کو دی جائے گی جو جنت میں جو وی وی آئی پی قسم کے لوگ ہوں گے ان کو دی جائے گی. لیکن اس کے مقابلے میں جو مجرمین دنیا میں بڑا ہنسا کرتے تھے، آتے جاتے ہر وقت دیکھ جب کدی، یعنی پہلے فرمایا مروا بہم، اور پھر فرمایا انقلبوا الی اہلہم، اور پھر فرمایا اذا رأوہم، ہے نا. 3 الگ الگ حالات آ رہے ہیں. ایک ہے پاس سے گزرنا، دوسرا ہے جب واپس لوٹنا، اور تیسرا ہے کہ جب بھی دیکھنا. یعنی ان کا 24 گھنٹے یہی وتیرہ ہوتا تھا اور یہی ان کا طرز عمل ہوتا تھا کہ اور کوئی کام نہیں. جب بھی کسی کو دیکھتے تھے، ایمان والوں کو اور اس طرح نیک لوگوں کو، تو بس باتیں کسنا اور کوئی موقع ضائع نہ ہونے دینا، کسی موقع کو ضائع نہ ہونے دیتے تھے. ہر وقت کا یہی وتیرہ ہوتا تھا. انسان مذاق کرتا ہے کسی کے ساتھ، جو ہے وہ ہنسی کھیل کرتا ہے، لیکن ایک موقع ہوتا ہے، بعض اوقات کرتا ہے، کبھی کوئی اور سنجیدہ باتیں بھی کر لیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی حالات ہوتے ہیں. لیکن نہیں، یہ لوگ ایسے نہیں تھے. اللہ نے تینوں حالتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ 24 گھنٹے آتے ہوئے جاتے ہوئے کاموں پر، اور جب بھی کوئی دکھ پڑتے تھے تو بس یہی الفاظ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے، تنگ کیا کرتے تھے. تو اشارے کرنے سے بھی انسان پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے. آپ کہیں بیٹھی ہوں، وہاں پر 2-3 عورتیں آپ کو متعلق اشارے کر رہی ہوں، لو جی آ گئی ہے، لو جی وہ جا رہی ہے، اور دیکھو جی آنکھوں میں اشارے، بولے کچھ نہیں، لیکن آنکھوں میں اس طرح کر رہے ہو تو انسان کو بڑا جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیوں میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. تو اسی طرح نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے. استاد صاحب آ گئے، استاد صاحب آ جائیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو مجھے بتا دیجیے گا. تو وہ اس طرح کے معاملات ہر وقت ان کا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان کو نگہبان تو بنایا نہیں تھا. یہ تو کام نگران کا ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز پر نظر رکھتا ہے، ہر خبر پر نظر، ہے نا. میڈیا نے کیا کہتے ہیں آج کل، اعلان کرتے ہیں ہر خبر پر نظر. تو ہر جگہ نظر رکھنا کیمرے کا کام ہی یہ ہوتا ہے. تو ان کو تو نگران بنایا ہی نہیں کسی قسم کا، تو پھر کیوں اس قسم کے یہ معاملات کرتے ہیں؟ ان کو خیال کرنا چاہیے. پھر فرمایا لیکن معاملہ اس دن الٹ ہو جائے گا نتیجے کے لحاظ سے. جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، لیکن مسلمان مومنین اس دن کفار کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. اور وہاں پر 3 حالتیں ذکر کی تھیں، 3 حالتوں سے 24 گھنٹے مراد تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ینظرون، یہ بے فکر فاقہ بیٹھے ہوئے اپنی، یعنی ان کو جانا نہیں پڑے گا. وہ لوگ تو باقاعدہ جاتے تھے نا، مسلمان ان کے پاس آتے نہیں تھے کہ ہماری تذلیل کرو. یہ لوگ جا کر ان کی تذلیل کرتے تھے. لیکن یہاں پر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجرمین کو سامنے کر دیں گے. جیسے جج بیٹھا ہوا تھا نا، جج کھڑا تو نہیں ہوتا، جج بیٹھا ہوا ہوتا ہے اپنی آرام دہ کرسی پر، اور بڑا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح یہ نعمتیں جو جنتی ہوں گے، یہ بھی آرام سے بڑا ٹانگیں دراز کر کے، اور بڑے جو ہے نا وہ لیٹنے اور بیٹھنے کے درمیانی حالت میں ہوں گے، اور پھر ہنسیں گے، دیکھو یہ ہے کفار جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو آج ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو معاملہ الٹ کر دیا جائے گا. ایک بدلہ اس طرح سے بھی لیا جائے گا ان کا کہ ایک تکلیف کی صورت یہ بھی ہوگی کفار کے ساتھ کہ جو وہ کرتے تھے، ہے جی کما تدینو تدانو، محاورہ ہے نا، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو زیادہ انہوں نے جیسا کیا تھا ویسا بھرا جا رہا ہے. تو جہاں اور تکالیف ہوں گی کفار کو، مار پٹائی اور جو ہے نا چھترول سب چیزیں، اور سانپ بچھو، وہاں پر ایک ذہنی کوفت یہ بھی ہوگی کہ کل کے جو محکوم تھے آج کے وہ حاکم بن گئے، کل کے جو مغلوب تھے آج غالب بن گئے. تو ان کے سامنے وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کو پٹائی ہو رہی ہوگی. تو یہ ایک الگ سے تکلیف ہوتی ہے. چلیں جی، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.